الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تلخیص الاعراب سے اجرائے اعراب کی مشق پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے سوال محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس عبارت میں اسم رسالت مرفوع کیوں ہے؟ یعنی لفظ محمد یہ مرفوع کیوں ہے اور اس پر ضمہ کیوں آیا؟ سوال کیا ہے کہ اسم رسالت محمد مرفوع کیوں ہے اور اس پر ضمہ کیوں آیا؟ ایک سوال۔ رسول مرفوع کیوں ہے، اس پر ضمہ کیوں آیا؟ رسول اللہ میں رسول مرفوع کیوں ہے، اس پر ضمہ کیوں آیا؟ تنوین کیوں نہیں آئی؟ رسول پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ رسول کیوں نہیں ہوا؟ اس میں جلالت مجرور کیوں ہے، اس پر کسرہ کیوں آئی؟ رسول اللہ میں لفظ اللہ اس میں جلالت مجرور کیوں ہے، اس پر کسرہ کیوں آئی؟ یہ سوالات ہیں۔ اب آئیے جوابات پڑھتے ہیں۔ جواب: اسم رسالت یعنی لفظ محمد مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، کیونکہ لفظ محمد مبتدا ہے، کیونکہ وہ عوامل لفظیہ سے خالی ہے اور مسند الیہ ہے، اور جو اسم عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو اسے مبتدا کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے لفظ محمد مبتدا ہے، اور بیان کر رہے ہیں کہ اسم رسالت مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ پھر چونکہ یہ کلمہ مفرد منصرف صحیح ہے، کیونکہ مفرد بھی ہے، تثنیہ یا جمع نہیں ہے، منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، اور صحیح ہے، اس کے آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ کلمہ مفرد منصرف صحیح ہے اور حالت رفعی میں ہے، اس لیے اس پر ضمہ آیا، کیونکہ مفرد منصرف صحیح کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ آتی ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ لفظ محمد یعنی اسم رسالت حالت رفعی میں ہے اور مفرد منصرف صحیح ہے، اسی وجہ سے اس پر ضمہ آیا۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ لفظ رسول پر ضمہ کیوں آیا، لفظ رسول مرفوع کیوں ہے، اسے بیان کر رہے ہیں۔ رسول خبر واقع ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ رسول یہ خبر ہے، اسی وجہ سے مرفوع ہے کہ جس طرح مبتدا مرفوع ہوتا ہے اسی طرح خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، مرفوعات میں سے خبر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ رسول خبر واقع ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ پھر چونکہ یہ لفظ مفرد منصرف صحیح ہے، کیونکہ مفرد ہے یعنی تثنیہ یا جمع نہیں ہے، اور منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، نیز اس کے آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے، تو مفرد منصرف صحیح ہے، اور حالت رفعی میں ہے، کیونکہ خبر حالت رفعی میں ہوتی ہے، اسی لیے اس پر ضمہ آیا، کیونکہ مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ آتا ہے۔ اچھا، تنوین کیوں نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، جیسے محمدن تھا، محمدن پر تنوین تھی، تو اس پر رسول کیوں نہیں ہوا، رسول اللہ کیوں ہوا؟ دیکھیں اسے بیان کریں گے۔ پھر چونکہ یہ لفظ مفرد منصرف صحیح اور حالت رفعی میں ہے، اس لیے اس پر ضمہ آیا، لیکن مضاف ہونے کے سبب اس پر تنوین نہیں آئی، کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ اس میں جلالت مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ آپ پڑھے ہوں گے نحو میں کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ حالت جردی میں ہوتا ہے۔ بیان کر رہے ہیں اس میں جلالت مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ پھر چونکہ یہ کلمہ مقدس مفرد منصرف صحیح اور حالت جردی میں ہے، اس لیے اس پر کسرہ آیا۔ لفظ اللہ مفرد منصرف صحیح ہے، اس کے آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے، یہ مفرد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے، نیز یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، تو مفرد منصرف صحیح ہے اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جردی میں ہے، اسی وجہ سے اس پر کسرہ آیا، کیونکہ مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت جردی میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔
سوال، نبینا سید المرسلین، اس کا ترجمہ ہے ہمارے پیارے نبی رسولوں کے سردار ہیں. ٹھیک ہے، اسے سید المرسلین پڑھنا ہے، سید پر غور کر کے سید پڑھنا ہے. لوگ اسے سید سید پڑھتے ہیں، یا کہ فتحہ کے ساتھ، سید غلط ہے، سید یا کہ کسرہ کے ساتھ یہ درست تلفظ ہے. اب سوال کر رہے ہیں اس عبارت میں نبیجو پر ضمہ کیوں آیا؟ نبیجونا میں نبیجو پر، نبی ایک الگ لفظ ہے، نا الگ لفظ ہے، تو نبیجو پر ضمہ کیوں آیا اور تنوین کیوں نہیں آئی؟ لفظ نبیجو پر ضمہ کیوں آیا، تنوین کیوں نہیں آئی، نبیجن کیوں نہیں ہوا؟ نا کس حالت میں ہے؟ نبیجونا میں جو نا ہے یہ کس حالت میں ہے اور اس کا اعراب کیا ہے؟ نیز سیدو پر ضمہ کیوں آیا؟ سیدنا ہے نا، سید المرسلین، تو سیدو پر ضمہ کیوں آیا؟ تنوین کیوں نہیں آئی؟ المرسلین کا اعراب یائے ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ کیوں آیا؟ ٹھیک ہے، یہ سوالات ہیں. نبیجو پر ضمہ کیوں آیا، اس پر تنوین کیوں نہیں آئی، جو نا ضمیر ہے یہ کس حالت میں ہے، اس کا اعراب کیا ہے، سیدو پر ضمہ کیوں آیا، تنوین کیوں نہیں آئی، اور المرسلین کا اعراب یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ کیوں آیا؟ اب جوابات سنیں. جواب، نبیو مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے. لفظ نبیو مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے. مفرد منصرف قائم مقام صحیح کسے کہتے ہیں؟ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس اسم کے آخر میں واو یا ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو، جس اسم کے آخر میں واو یا ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو، اسے مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے کہتے ہیں. جس کی مثال عام طور پر ذبیون، دلون وغیرہ دی جاتی ہے. اسی میں ایک مثال بغدادیون بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ آپ نے مفرد منصرف قائم مقام صحیح کی تعریف بیان کی جس اسم کے آخر میں واو یا ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو. ہم دیکھ رہے ہیں لفظ نبیو کے آخر میں یا تو ہے مگر اس سے پہلے ساکن تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. سوال پیدا ہو سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں پر بھی حرف مشدد ہوتا ہے، جہاں بھی کوئی حرف مشدد ہوتا ہے، اصل میں وہ دو حرف ہوتا ہے، ان میں سے پہلا حرف ساکن ہوتا ہے. کہیں پر بھی دیکھ لیں کوئی بھی مشدد حرف آئے تو اصل میں وہ دو حروف کا مجموعہ ہوتا ہے، ان میں سے پہلا ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے. تو نبیجو میں جو یا ہے یہ مشدد ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ اس میں اصل میں دو یا ہیں. نبیجو میں جو یا مشدد ہے اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں وہ دو یا ہے اور اس میں پہلی یا جو ہے وہ ساکن ہے. جب پہلی یا ساکن ہے تو آخر میں ساکن کے بعد پھر ایک یا ہے، یا اور ما قبل ساکن پائی گئی، اسی وجہ سے اسے مفرد منصرف قائم مقام صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نبیجو مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے اور مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے، کیونکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، حالت رفعی میں ہوتا ہے، اس لیے اس پر ضمہ آیا. کیونکہ جس طرح مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک اسی طرح مفرد منصرف قائم مقام صحیح کا اعراب بھی حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ آتا ہے، اس لیے اس پر ضمہ آیا. اب بیان کریں گے کہ تنوین کیوں نہیں آئی. پھر چونکہ وہ مضاف ہے اس لیے اس پر تنوین نہیں آئی، کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی. اور نا یہ ضمیر ہے، اس کو بیان کریں گے. نا ضمیر متکلم حالت جدی میں ہے، نا ضمیر متکلم ہے اور حالت جدی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضافلے واقع ہے. نبیجو مضاف ہے، نا ضمیر مضافلے ہے اور آپ جانتے ہیں مضافلے حالت جدی میں ہوا کرتا ہے، اسی وجہ سے نا ضمیر حالت جری میں ہے. ٹھیک ہے، نا ضمیر متکلم حالت جری میں ہے چونکہ وہ مضاف الیہ ہے. پھر چونکہ وہ اسم غیر متمکن ہے، پھر وہ اس میں غیر متمکن ہے، یعنی نا ضمیر جو ہے یہ اس میں غیر متمکن ہے، یعنی مبنی ہے، یہ معرب کی اقسام میں سے نہیں ہے، مبنی ہے، اس لیے اس پر کوئی اعراب نہ آ سکا. کیونکہ اعراب تو معرب پر آتا ہے، مبنی پر اعراب نہیں آتا، اس لیے اس پر کوئی اعراب نہیں آیا. اب بیان کر رہے ہیں سید کے بارے میں. سیدو مفرد منصرف صحیح ہے، مفرد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے، منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے، تو مفرد منصرف صحیح ہوا.
اور خبر واقع ہونے کے سبب حالت رفعی میں ہے، کیونکہ خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، حالت رفعی میں ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی مرفوع ہے، حالت رفعی میں ہے، اس لیے اس پر ضمہ آیا، کیونکہ مفرد منصرف صحیح کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ آتی ہے، اسی وجہ سے کیونکہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے، حالت رفعی میں ہے، اس لیے اس پر ضمہ آیا، لیکن مضاف ہونے کے باعث اس پر تنوین نہیں آئی، کیونکہ سید مضاف ہے، المرسلین مضاف الیہ ہے، یعنی المرسلین کی طرف سید مضاف ہے، اس لیے اس پر تنوین نہیں آئی۔ المرسلین، اب مرسلین کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، المرسلین یہ مرسل کی جمع ہے، ٹھیک ہے، المرسلین جمع مذکر سالم ہے اور مضافل ہونے کی وجہ سے حالت جردی میں ہے، کیونکہ مضافل ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے اس کا اعراب یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم کا اعراب حالت جردی میں یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ آتا ہے، اور مرسلین حالت جردی میں ہے اور جمع مذکر سالم ہے، اس لیے اس کا اعراب یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سوال، ہاذانی ولدا خالدین، اس کا ترجمہ ہے یہ خالد کے دو لڑکے ہیں۔ اب سوال دیکھیں، اس عبارت میں ہاذانی کس حالت میں ہے اور ولدا کا اعراب الف کے ساتھ کیوں آیا، خالدین پر کسرہ کیوں آیا؟ پہلا سوال ہاذانی کس حالت میں ہے، دوسرا سوال ولدا کا اعراب الف کے ساتھ کیوں آیا، خالدین پر کسرہ کیوں آیا؟ اب جواب سنیں، ہاذانی مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے، کیونکہ مبتدا حالت رفعی میں ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ اس میں غیر متمکن ہے یعنی مبنی ہے، کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ مبنی کی قبیل سے ہے، وہی بیان کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ اس میں غیر متمکن ہے اس لیے اس پر کوئی اعراب نہ آ سکا، کیونکہ اعراب تو اس میں متمکن یعنی معرب پر آتا ہے۔ ولدا تثنیہ ہے، اصل میں تھا ولدانی، ولدا تثنیہ ہے اور خبر واقع ہونے کی بنا وجہ سے حالت رفعی میں ہے، ولدا تثنیہ ہے کیونکہ خبر ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، اس لیے حالت رفعی میں ہے، اس لیے اس کا اعراب الف کے ساتھ آیا، کیونکہ تثنیہ کا اعراب حالت رفعی میں الف کے ساتھ آتا ہے، پھر چونکہ وہ مضاف ہے اس لیے اس کے ساتھ نون تثنیہ باقی نہ رہ سکا۔ آپ جانتے ہیں کہ تثنیہ کی جب اضافت کی جاتی ہے تو نون تثنیہ گر جاتا ہے، اس لیے ولدانی سے نون گر گیا۔ اب خالدین کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، خالدین مفرد منصرف صحیح ہے اور مضافلے ہونے کے سبب حالت جردی میں ہے، اس لیے اس پر کسرہ آیا، کیونکہ خالدین مفرد منصرف صحیح ہے، مفرد ہے یعنی تثنیہ جمع نہیں ہے، منصرف ہے غیر منصرف نہیں ہے، آخر میں وہی حرف علت نہیں ہے، تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور مضافلے ہونے کی وجہ سے حالت جردی میں ہے، کیونکہ مضافل ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت جردی میں کیونکہ کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے اس پر کسرہ آیا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔